ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا. عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات، دنیا کے اندر انسانوں کی تعداد 7 ارب کے قریب ہے، اور مسلمانوں کی تعداد 2 ارب کے قریب ہے، اور مسلمانوں کی اکثریت فرسودہ روایات، تقلید، اکابر پرستی، خاندانی طور طریقے اور خانقاہی نظام، خوف اور طمع اور امید، مختلف اسباب ہیں جن کی وجہ سے شرک اکبر کے اندر غرق ہے. اور سب سے زیادہ ضرورت اللہ تبارک و تعالی کی توحید کی دعوت ہے، اور نبی علیہ السلام کی نبوت و رسالت، اس کو تسلیم کرنا اور اس کے تقاضے. نبی علیہ السلام نے اپنے بعد بڑے بڑے فتنوں کے بارے میں خبردار کیا، اور ان فتنوں میں بتایا کہ میری امت کے اندر شرک ہوگا، اور قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے اندر بتوں کی پرستش ہو، پوجا نہ ہو. حضرات، 6 باتیں اللہ کی توفیق سے آپ کی مجلس میں آج میں عرض کروں گا. سب سے پہلی بات عقیدہ توحید، اور عقیدہ توحید میں تمام پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا کون ہے؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. آج بدعقیدگی، شرک، مخلوق پرستی، قبر پرستی، اس کا ایک بنیادی سبب ہے کہ اس نے جان لیا اور اس کو سب پتا چل گیا، اور اس نے ساری خبریں دے دی، اور اس نے سب کچھ ہی بتا دیا. اہل حدیث نے عقیدہ دیا اللہ کے سوا اس کائنات میں عالم الغیب کوئی نہیں. عالم الغیب ہے تو کون ہے؟ تیرے عقیدے کو بچایا، تیری عزت کو بچانے کے لیے تیرے عقیدے کو بچایا، تیری غیرت کو بچانے کے لیے تیرے عقیدے کو بچایا، تیری حیا کو بچانے کے لیے تیرے عقیدے کو بچایا، تیرے مال کو بچانے کے لیے. اور اللہ نے جس طرح انبیاء کو عزت کا محافظ بنایا، آج اہل حدیث عزتوں کے محافظ ہیں. جس طرح اللہ نے انبیاء کو لوگوں کے اموال کا محافظ بنایا، آج اہل حدیث محافظ ہیں. حضرات، یہ ٹونے منتر ہے، یہ تعویذ دھاگے ہیں، یہ جادو جنات ہے. آج کے اس جلسے کا پیغام لے جاؤ. یہ پیغام رب کے قرآن کا پیغام ہے. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور اہل حدیث کے عقیدے کی دعوت ہے. اس عقیدے کا پیغام کیا ہے؟ اس عقیدے کا پیغام ہے
اللہ کے نبی نے سکھایا. آج لوگ بہکانے کے لیے، عقیدہ توحید سے دور کرنے کے لیے ترجموں کی بات کرتے ہیں، غلط حوالوں کی بات کرتے ہیں، زیر زبر کی بات کرتے ہیں، مفہوم اور تشریح کی بات کرتے ہیں. عمر صدیق جوڑنے کے لیے آیا ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ، پیغمبر کی سنت کے ساتھ. ترجمہ بھی تیرا ہے، تشریح بھی تیری ہے، فرمان اللہ کے نبی کا ہے. ترجمہ اللہ حضرت کا پڑھ لینا، ترجمہ غلام رسول سعیدی کا پڑھ لینا، ترجمہ نصیر الدین نصیر پیر کا پڑھ لینا. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ. جب بھی مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ اور اللہ کے نبی نے کہا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب بھی مدد مانگنی ہے کس سے مدد مانگنی ہے؟ اور یا علی کے نعرے لگانے والوں، تم نے ابو بکر کو چھوڑا، عمر کو چھوڑا، عثمان کو چھوڑا، علی کی مدد کے نعرے لگائے، علی کی ولایت کی بات کرنے والے، خلافت بلا فصل کی بات کرنے والے، دمادم مسکندر کی بات کرنے والے. اور سن لو، علی نے جنگوں میں مدد مانگی ہے تو کس سے مانگی ہے؟ حسین نے کربلا میں مدد مانگی ہے تو کس سے مانگی ہے؟ حضرات آج دوسری بات کرتا ہوں، یہ عقیدہ رسالت ہے. ہر مسلمان جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور اسے کرنا بھی چاہیے. پر یاد رکھو، گلا تو گھوڑ دیا تیرا اہل مدرسہ نے، بتا کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. اہل حدیث اور بریلوی کے اندر ایک فرق ہے. میں گالیاں دینے کے لیے نہیں آیا، بازاری جملے کہنے کے لیے نہیں آیا. اہل حدیث جس کو اپناتا ہے، رب کا قرآن پڑھتا ہے، نبی کا فرمان پڑھتا ہے. اور اہل بدعت جس کو اپناتے ہیں اس پر دلیل نہیں دیتے. اس کی ہیبت کو بنانے کے لیے لوگ ڈرتے دلیل نہ مانگے. جشن عید میلاد النبی کی بات کرتے ہیں، ہم دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں. جشن عید میلاد النبی کی بات کرتے ہیں، ہم سیرت کا مطالبہ کرتے ہیں. جشن عید میلاد النبی کی بات کرتے ہیں، ہم صحابہ کی زندگیوں سے دکھانے کا مطالبہ کرتے ہیں. جشن عید میلاد النبی کی بات کرتے ہیں، ہم فقہ حنفی سے دکھانے کی بات کرتے ہیں. جشن عید میلاد النبی کی بات کرتے ہیں، ہم محدثین کی کتابوں اور تفسیر کی بات کرتے ہیں. حضرات تم نے بھی مانا ہے، ہم نے بھی مانا ہے، اہل حدیث نے نبی کو مانا جیسے صحابہ نے مانا ہے. اور تم نے نبی کو مانا ہے، اپنی مرضی سے مانا ہے. اور پھر کیسے مانا ہے؟ میرے بھائیوں دوستوں، اس بات پہ غور کرنا. میں نے قرآن کا مطالبہ کیا، حدیث کا مطالبہ کیا، سیرت کا مطالبہ کیا، صحابہ کی زندگیوں کو مطالبہ کیا گیا. تو کیا کہتے ہیں؟ کبھی کافر کہتے ہیں، کبھی گستاخ کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں نبی کے آنے کی خوشی نہیں، کبھی کہتے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں میں آ رہے ہیں. چور میں شرابی ہوں میں، جرم یہ کہ وہابی ہوں میں، پیغمبر سے محبت کرتا ہوں پر اپنی مرضی سے محبت نہیں کرتا جیسے صحابہ نے محبت کی ہے. میں اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں وقت مختصر ہے، مختصر وقت کے اندر جامع باتیں کرنا چاہتا ہوں. ان کی کتابوں سے دیکھنا، ان کے نصاب سے دیکھنا، ان کی تدریس سے دیکھنا، ان کے ترجموں سے دیکھنا. اٹھائیے بخاری، بنا عشق جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری. بخاری کے اندر حدیث ہے، صحابی کا نام خزیمہ ہے. اور لوگوں، اہل حدیث نے بڑے نقصان کیے ہیں، اہل حدیث نے بڑے الزام سہے ہیں، اہل حدیث نے بڑے بہتان اٹھائے ہیں. اہل حدیثوں کو کاٹا گیا، ذبح کیا گیا، ان کی مسجدوں کو جلایا گیا. پر اللہ تو گواہ ہے،
میں نے نہ تیرا شریک گوارا کیا ہے نہ تیرے پیغمبر کا شریک گوارا کیا ہے. اور اہل حدیث مسلک حضرات ایسے ہی ہمیں گالیاں کھانے کا شوق نہیں ہے, مارے کھانے کا شوق نہیں ہے, جان کو ہتھیلی پر رکھ کے دعوت کا کام کرنے کا شوق نہیں ہے. الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. اور اہل حدیث محدثین کی محنتیں دیکھو, اگر کسی نے اپنی خالی جھولی کے ساتھ اپنے گھوڑے کو پچکارا ہے, ہمارے اکابرین اور ہمارے بڑوں نے ایسے راوی کی روایت کو قبول بھی کیا نہیں ہے. دستار کے ہر ایک پیج کی تحقیق ہے لازم, ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا. اور ہم جبہ کبا کے اعتبار کی بات نہیں کرتے. اہل حدیث کو اگر منوانا ہے اللہ کا قرآن پڑھنا پڑے گا, پیغمبر کا فرمان پڑھنا پڑے گا. اور اس صحابی کا نام خزیمہ ہے. آج ہماری محبت کو بھی دیکھ, ہم امت کے اموال سے نہیں کھیلتے. نہ کل ہے, کل بھی آمدنی کا ذریعہ ہے, نہ 10واں ہے, نہ 40واں ہے, نہ برسی ہے, نہ ششمائی ہے, نہ بازاروں کو سجانا ہے. ان کی محبت کس طرح کی ہے حضرات اگر دیکھنا ہے, نام نبی آتے ہیں تو جھوم جھوم جاتے ہیں, اور فرمان نبی آتے ہیں تو گھوم جاتے ہیں. اجناتے پڑھنے والوں پہ لوگ لاکھوں نچاور کر رہے ہیں, اور مفتی چیخ رہے ہیں, رو رہے ہیں, اور کیا کہہ رہے ہیں, ماتم کر رہے ہیں اس بات پر کہ سونا آیا تے سج گئے گلیاں بازار. اللہ کے نبی زندگیوں کو سجانے کے لیے آئے تھے, گلیوں کو سجانے کے لیے نہیں آئے تھے. مجھے بتایا جائے 23 سالہ دور نبوت میں پیغمبر نے مدینے کی کس گلی کو سجایا تھا, صحابہ نے کس گلی کو سجایا تھا. ان کو تو پتا تھا کہ اللہ کے نبی نے کہا احب البلاد الی اللہ مساجدها, اللہ کی پسندیدہ جگہ مسجدیں ہیں. آج مسجدیں ویران ہیں, آج مسجدیں اس شاخ کو ترس رہی ہیں. عاشقان رسول جو ہیں وہ کدھر گئے, مسجد تو بنا دی شمبر نے. ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی ہو نہ سکا. مسجدیں سجانے کا حکم تھا, ہم نے بازاروں کو سجانا شروع کر دیا. اور میرے بھائیوں, خزیمہ بن ثابت نے مسلک اہل حدیث پیش کیا ہے, پیغمبر کا یار ہے. آج اللہ کے نبی کی حدیثوں پہ اعتراض کرنے والے کون ہیں؟ رفع الیدین کرتے ہیں, کہتے ہیں جی مکھیاں چل دینے, عقل سے اعتراض کرتے ہیں. ہاتھ سینے پر باندھتے ہیں, عقل سے اعتراض کرتے ہیں. پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاتے ہیں, عقل کے ساتھ اعتراض کرتے ہیں. اونچی آمین کہتے ہیں, عقل کے ساتھ اعتراض کرتے ہیں. اہل حدیثوں, ہم نے کیسے اللہ کے نبی کو ماننا ہے؟ آپ کی ذات بھی آخری ہے, آپ کی بات بھی آخری ہے, آپ کی ذات بھی اللہ ہے, آپ کی بات بھی اللہ ہے. آپ پر ختم نبوت کا معنی یہ ہے آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. آپ کے ہوتے کوئی نبی نہیں چل سکتا. اللہ کی قسم ہے آپ کی بات کے ہوتے کسی اور کی بات چل سکتی. اور ہوا کیا, اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہودی کے ہاتھ میں گھوڑا دیکھا. میں صدقے واری اس گھوڑے دے, او حسین دے گھوڑے دا تذکرہ کرن والوں, نبی دے اس گھوڑے دا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ سبب کیا ہے؟ لوگ جو ہیں, میں اہل تشیع کو بھی دعوت دینا چاہتا ہوں, ہمارا آپ کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے. حسین کے گھوڑے کی عزت کرتے ہو, حسین کو اٹھایا. میں کہتا ہوں ہاں, جس نے حسین کو اٹھایا اس گھوڑے کی عزت و احترام کرنی چاہیے, لیکن جس شخصیت نے رسول اللہ کو اٹھایا ہے اس کا احترام کیوں نہیں کرتے؟ حسین کے گھوڑے کا احترام ہے, رسول اللہ جس پر سوار ہوئے ابو بکر صدیق کا احترام کیوں نہیں ہے؟ اور آئیے خزیمہ بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ,
وہ بیان کرتے ہیں گھوڑا یہودی کا ہے، اللہ کے نبی کو پسند آیا، فرمایا بیچنا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں بیچنا ہے۔ اس کے ذہن کے اندر ایک شیطانی آئی، یہودی کو شیطانی سوجی۔ آج بھی امت کے اندر کئی لوگ ہیں جو یہود و نصارہ کے ساتھ کھڑا ہونا پسند کرتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک آ رہے ہیں پاکستان میں، وہ امت کی آواز بن کر آ رہے ہیں، اہل غزہ ان کے لیے مرہم کا انتظام کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ لیکن آج بھی امت کے اندر روش ان 300 خبثاء جو غزوہ احد کے اندر منافقین رسول اللہ سے الگ ہو گئے، آج بھی امت کے اندر ایسے لوگ ہیں جو اتفاق اور اتحاد امت کے وقت کافروں کی صفوں میں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہندوؤں کی صفوں میں، یہودیوں کی صفوں میں۔ ایسے مسلمانوں کو، نام نہاد مسلمانوں کو سوچنا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، میں یہ بات بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی آپ نے کبھی اپنے لباس میں جیب نہیں لگوائی۔ آپ کے مؤذن حضرت بلال آپ کے اکاؤنٹنٹ تھے، فرمایا مدینہ میں جا کر اس گھوڑے کے دام دوں گا۔ ریٹ طے ہو گیا، سودا ہو گیا، سفر شروع ہو گیا۔ جب مدینہ کی آبادی آئی، یہودی نے شور مچانا شروع کر دیا، لوگوں میں لٹ گیا۔ بات کیا ہوئی ہے؟ مسلمانوں کے نبی نے مجھ سے میری سواری چھین لی ہے۔ اللہ کے نبی نے بڑی سادگی سے کہا، فرمایا میں نے تو تجھ سے خریدی ہے۔ وہ کہنے لگا چھینی ہے۔ اللہ کے نبی بڑی محبت سے کہے میں نے خریدی ہے۔ کہنے لگا ایک بھی گواہ کر پیش کر دو، میں جھوٹا آپ سچے۔ فوراً ایک بندہ انصاریوں میں سے آگے بڑھا، اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے یہ سواری تجھ سے خریدی ہے۔ اینو پنجابی دے وچ آندے نے منہ منگی موت۔ یہودی ذلیل ہو گیا، کالے چہرے کے ساتھ مردود ہو گیا، پھٹکارے اٹھاتا ہوا فرار ہو گیا۔ پر یہ مسلمانوں کے نبی ہیں، الصادق المصدوق ہیں، سچے ہیں، سچائی پھیلانے والے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا تو نے بڑا اچھا کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا او خزیمہ تو نے گواہی کیسے دی ہے؟ تو وہاں نہیں تھا۔ خزیمہ کا جواب مسلک اہل حدیث کا پیغام ہے، کیا کہا؟ یا رسول اللہ ہم نے آپ کو اللہ کا سچا نبی رسول ماننا ہے، ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے، آپ کی سچی زبان کبھی غلط ہو سکتی، اور آسمان کے رب کو یہ انداز کتنا پیارا لگا۔ کہا آج کے بعد یہ بندہ جب بھی بات کرے، جب گواہی دے، اس کی گواہی 2 مردوں کے برابر ہوگی۔ حضرات تیسری بات کرتا ہوں، ارادہ تو 6 باتیں کرنے کا تھا، اور تیسری بات کے بعد اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ آج امت کے اندر کئی ایسے افراد ہیں جو صحابہ کرام کے بارے میں بولیاں بولتے ہیں۔ کوئی حضرت علی کے بارے میں بات کرتا ہے، کوئی حضرت معاویہ کے بارے میں بات کرتا ہے، کوئی مغیرہ بن شعبہ کے بارے میں بات کرتا ہے، کوئی عمر بن عاص کے بارے میں بات کرتا ہے۔ یہ بات یاد رکھ لو، اگر اپنے دین کو بچانا چاہتے ہو، اللہ کے نبی نے کہا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا کہنا، اور اللہ کے نبی نے کہا اکرموا اصحابی، جوانوں کو کہتا ہوں، کمپیوٹر استعمال کرنے والوں کو کہتا ہوں، موبائل استعمال کرنے والوں کو کہتا ہوں، اپنے بچوں کو کہتا ہوں، اہل حدیث کا عقیدہ نوٹ کر لو، جس طرح ناموس نبوت اور رسالت میں لا نفرق بین احد من رسولی، اسی طرح شرف صحابیت میں جس طرح ابو بکر ہے اسی طرح علی ہے، اور جس طرح علی ہے اسی طرح معاویہ ہیں۔ کسی بھی صحابی کی بے ادبی کرنے کی اجازت، کسی بھی صحابی پر تان کرنے کی اجازت، یہ سبق یاد رکھنا، عقیدہ توحید کو نشر کر،
رسالت کو سنت کے ساتھ نشر کر، احترام صحابہ کو نشر کر، اللہ اسی پر زندہ رکھے، اسی پر مارے، اس پہ مر گیا تو انشاءاللہ جنت تیری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔